بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اندھیرے اندھیرے میں، جس کے مصنف ہیں انسپیکٹر احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ وہ دیہاتی علاقے کا تھانہ تھا جہاں مجھے سزا کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ ایک انگریز پولیس انسپیکٹر کے ساتھ ایک جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ میں کرسی سے اس ارادے سے اٹھا کہ آج خواہ نوکری چلے جائے یا جیل جانا پڑے، اس انسپیکٹر کو پھینٹی لگا کر رخصت کروں گا۔ حق پر تو میں ہی تھا، لیکن وہ مجھے ایسے مشورہ دے رہا تھا جو میرے لیے ایک سنگین واردات کی تفتیش میں فائدہ مند نہیں ہو سکتا تھا۔ چونکہ وہ انگریز بادشاہ تھا، اس لیے اس نے اپنے مشورے کو حکم کا رنگ دے دیا اور مجھے کہا کہ میں ایسے ہی کروں۔ میں نے اسے کہا کہ اس صورت میں تفتیش میرے ہاتھ سے لے لو یا اپنا حکم واپس لے لو۔ اس نے بڑی فرعونیت کے لہجے میں کہا کہ تفتیش بھی تم کرو گے اور میرا حکم بھی مانو گے۔ میں نے حکم ماننے سے صاف انکار کر دیا اور جھگڑا بڑھ گیا۔ میں اسے مارنے کے لیے اٹھا تو میرے جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI نے مجھے پکڑ لیا۔ انگریز انسپیکٹر نے میری تحریری رپورٹ اوپر بھیجی۔ اوپر بھی انگریز بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں اعتراف کیا کہ میں حق پر ہوں، لیکن ایک انگریز انسپیکٹر کی حکم عدولی کو انہوں نے ناقابل معافی جرم قرار دیا اور مجھے شہر کے تھانے سے ایسے دیہاتی تھانے میں بھیج دیا جس کے علاقے میں جرائم نسبتاً زیادہ ہوتے تھے۔ دیہاتی علاقے کے اس تھانے میں مجھے 1 سال ہو چکا تھا۔ ایک صبح ایک ہندو تھانے میں آیا۔ اس نے یہ رپورٹ لکھوائی کہ رات 10 بجے کے لگ بھگ وہ اکیلا اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ ایک آدمی نے ایک جگہ اس کو روکا۔ اس آدمی نے اپنا منہ سر پگڑی میں لپیٹا ہوا تھا۔ اگر اس کا منہ ننگا ہوتا تو بھی شناخت مشکل ہوتی، کیونکہ ان دنوں راتیں اندھیری ہوتی تھیں۔ چاند آدھی رات کے بہت بعد اوپر آتا تھا۔ یہ کوئی راہزن تھا جس نے چاقو اس ہندو کے سینے پر رکھ کر کہا کہ جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ اس کے ساتھ ہی پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس نے اس ہندو کو اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا۔ اس کے پاس بھی چاقو تھا۔ دونوں نے اس کی جیب میں جو رقم تھی وہ نکال لی۔ ہندو کے بائیں ہاتھ کی ایک انگلی میں سونے کی وزنی انگوٹھی تھی، وہ بھی اتار لی، پھر اسے چھوڑ دیا۔ پولیس کے قاعدے قانون کے مطابق اس ہندو سے رقم اور انگوٹھی کی تفصیلات پوچھ کر لکھ لی گئیں۔ میری ڈائری میں یہ تفصیلات موجود نہیں۔ مجھے اتنا ہی یاد ہے کہ 7 یا 8 نوٹ 10-10 روپوں کے تھے، 1 یا 2 نوٹ 5-5 کے تھے، اور روپے اور اٹھنیوں کے کچھ سکے تھے۔ اس زمانے میں دیہات میں اتنی زیادہ رقم کسی بڑے زمیندار یا ہندو تاجر اور ساہوکار کے پاس ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے اپنی انگوٹھی کی نشانیاں بھی لکھوائیں۔ اس میں جو نگ جڑے ہوئے تھے ان کے رنگ اور اندازاً سائز بھی لکھوائے۔ یہ انگوٹھی اس نے خاص طور پر اپنی پسند کے مطابق بنوائی تھی۔ اس قسم کی راہزنی کی یہ پہلی واردات نہیں تھی۔ اس سے پہلے 3 مہینوں کے عرصے میں راہزنی کی 5 وارداتوں کی رپورٹیں میرے تھانے میں آ چکی تھیں۔ وہ سب زیر تفتیش تھیں۔ ہر واردات کا طریقہ ایک جیسا تھا، یعنی ایک آدمی نے راہگیر کو روکا، اس کے سینے پر چاقو کی نوک رکھی اور کہا کہ جو کچھ پاس ہے میرے حوالے کر دو، اور پیچھے سے ایک اور آدمی نے آ کر اسے بازوؤں میں جکڑ لیا اور اس طرح شکار مار لیا۔ یہ 6ٹھی رپورٹ تھی۔ اس علاقے میں جو جرائم ہوتے تھے ان میں اس طرح کی راہزنی شامل نہیں تھی۔ ڈکیتی، نقب زنی، رسہ گیری اور جوان لڑکیوں کی اغوا کی وارداتیں ہوتی تھیں۔ میں یہاں 1 سال گزار چکا تھا۔ راہزنی کی کوئی واردات نہیں ہوئی تھی۔ گزشتہ 3 مہینوں میں 6 وارداتیں ہو گئیں۔ میں اور میرے جونیئر افسر پہلے ہی پریشان تھے کہ یہ 2 آدمی کون ہیں۔ راہزنی کی واردات کی تفتیش بڑی مشکل ہوتی ہے۔ یہ اس طرح نہیں کی جا سکتی جس طرح میں قتل کی وارداتوں کی تفتیش کے قصے سناتا رہا ہوں۔ ہم یہی کر سکتے تھے کہ راہزنی کی رپورٹ آتی تھی تو علاقے کے عادی مجرموں کو تھانے بلا کر مار پٹائی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ہی مخبروں کی بھی پٹائی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ کوئی سراغ نہیں لا پاتے تھے۔ اب 6ٹھی واردات ہوئی تو میں نے اپنے جونیئر سب انسپیکٹر ASI اور ہیڈ کانسٹیبلوں کو بلا کر کہا کہ اب تو حد ہی ہو گئی، کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ تم سب نے دیکھ لیا ہے کہ طریقہ واردات ایک جیسا ہے۔ میں نے انہیں کہا صاف بات ہے کہ ہر واردات یہی 2 آدمی کرتے ہیں۔ اس کا اب یہ طریقہ اختیار کریں گے کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی راہگیر بن کر وہاں سے گزرے گا اور 4-5 آدمی کچھ دور چھپے رہیں گے۔ جب راہزن روکیں گے تو تم میں سے جو کوئی بھی راہگیر بنے گا
وہ ریوالور نکال کر بلند آواز سے دوسروں کو پکارے گا۔ تم نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ یہ ساری وارداتیں ایک ہی جگہ پر ہوتی ہیں۔ تم نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے۔ میں ان راہزنوں کو پکڑنے کی سکیم بنا رہا تھا، میرے ساتھی اپنے اپنے مشورے دے رہے تھے۔ میں اب اور زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ راہزنی کی 6 وارداتوں کو گول کرنا میرے خلاف جاتا تھا۔ انگریز بادشاہ پہلے ہی مجھ سے خفا تھا۔ آپس میں بحث مباحثہ کر کے ہم نے سکیم تیار کر لی۔ جب میں نے میٹنگ برخاست کی تو مجھے بتایا گیا کہ قتل کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ یہ ایک نوجوان لڑکا تھا، عمر 22-23 سال تھی۔ اس کی لاش اس کے گاؤں سے تقریباً 1.5 میل دور ایک ویران جگہ پر پائی گئی تھی۔ رپورٹ دینے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان میں گاؤں کا نمبردار کے علاوہ مقتول کا باپ بھی تھا۔ صبح سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے وہاں سے گزرتے ہوئے 2 آدمیوں نے لاش دیکھی۔ اس کی شہ رگ کٹی ہوئی تھی۔ تھوڑی دور کھیتوں میں لوگ ہل چلا رہے تھے، انہیں بتایا، انہوں نے بھی آ کر لاش دیکھی۔ اس طرح لوگ اکٹھے ہوتے گئے اور ایک آدمی ایسا نکل آیا جس نے مقتول کو پہچان لیا اور اس کے گاؤں میں آ کر اطلاع دے دی۔ گاؤں کے لوگ آ گئے اور اس کے بعد رپورٹ تھانے میں آئی۔ میں راہزنی کی واردات کو الگ رکھ کر اس واردات میں الجھ گیا۔ یہ بھی اس علاقے کا معمول تھا۔ قتل کی واردات کوئی نئی واردات نہیں تھی۔ میں رپورٹ لانے والوں کو ساتھ لے کر چل پڑا اور راستے میں ان لوگوں سے سوال جواب کرتا گیا۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ کچھ اس طرح تھی کہ مقتول کا جو باپ تھانے آیا تھا وہ اس کا سگا باپ نہیں بلکہ سوتیلا تھا۔ مقتول نوجوان کا باپ 5-6 سال پہلے مر گیا تھا اور اس کی ماں نے اس آدمی کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ اس آدمی کی بیوی بے اولاد مر گئی تھی۔ پہلے مجھے یہ شک ہوا تھا کہ سوتیلے باپ کی پہلی بیوی سے اولاد ہوگی اور قتل کا باعث یہی ہوگا کہ مقتول اس کی جائیداد کا حصے دار بن گیا تھا، یا ایسی ہی کوئی اور وجہ ہوگی۔ لیکن یہ سن کر کہ پہلے کوئی اولاد ہی نہیں تھی، میرا یہ شک رفع ہو گیا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ کسی کی دشمنی نہیں تھی۔ بہت کچھ پوچھنے کے باوجود مجھے قتل کا باعث معلوم نہ ہو سکا۔ میں جب موقع واردات پر پہنچا تو میں چونک پڑا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں راہزنی کی 6 وارداتیں ہو چکی تھیں۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا تھا اور اس جگہ کو بہت غور سے دیکھا تھا اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو بھی دیکھا تھا۔ مجھے پہلا خیال یہ آیا کہ مقتول انہی 2 راہزنوں کا شکار ہوا ہے۔ اس نے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہوگی اور انہوں نے اس کی شہ رگ پر چاقو پھیر دیا ہوگا۔ خون بہت نکلا تھا اور زمین بتاتی تھی کہ یہ بہت تڑپا تھا۔ لاش کے قریب بڑے سائز کا کھلا ہوا چاقو پڑا تھا۔ میں نے اٹھا کر دیکھا، اس پر خون کا ایک بھی داغ یا دھبا نہیں تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ اس چاقو سے اسے نہیں مارا گیا۔ سارے جسم کو دیکھا، سوائے شہ رگ کے کوئی اور زخم نہیں تھا، نہ ہی چوٹ کا نشان نظر آیا۔ چونکہ گردن کے زخم پر خون جمع ہوا تھا اس لیے میں اندازہ نہ کر سکا کہ کون سا ہتھیار استعمال ہوا ہے۔ نظر یہ آتا تھا کہ تیز دھار آلہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے گردن کے بائیں طرف سے کٹ شروع ہوا اور شہ رگ کاٹ کر ختم ہوا۔ اگر شہ رگ نہ کٹتی تو پھر موت واقع نہیں ہو سکتی تھی۔ مقتول نے کرتا پہن رکھا تھا۔ میں نے جامع تلاشی لی۔ مقتول کے کرتے کے دائیں طرف والی جیب سے رقم برآمد ہوئی اور سونے کی ایک وزنی انگوٹھی بھی جیب سے نکلی۔ چونکہ ان اشیاء کو کاغذات میں درج کرنا تھا اس لیے میں نے رقم کی تفصیل تحریر کی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں یہ تفصیل پہلے بھی سن چکا ہوں۔ یہ 3-4 گھنٹے پہلے کی بات تھی کہ ایک ہندو راہزنی کا شکار ہو کر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اپنی رقم کی یہی تفصیل لکھوائی تھی، یعنی اتنے 10 کے نوٹ، اتنے 5 روپے کے نوٹ، روپوں کے اتنے اور اٹھنیوں کے اتنے سکے، اور اس کے ساتھ سونے کی وزنی انگوٹھی۔ اب مقتول کی جیب سے ایک انگوٹھی برآمد ہوئی تو میں نے غور سے اسے دیکھا اور ہندو نے اپنی انگوٹھی کی جو تفصیلات تھانے میں لکھوائی تھی انہیں یاد کرنے لگا۔ اس انگوٹھی میں انہی رنگوں کے نگینے جڑے ہوئے تھے جو ہندو نے لکھوائے تھے۔ ان اشیاء کی برآمدگی سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ قتل راہزنی کے سلسلے میں نہیں ہوا، یہ دشمنی کا قتل تھا اور قاتل مالی لحاظ سے مقتول کی سطح کے لوگ ہو سکتے تھے۔ اگر مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تو وہ اس کی جیب سے پیسے اور انگوٹھی بھی لے جاتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ یہ رقم اور انگوٹھی اگر ہندو کی ہے تو راہزن یہی ہوگا۔ لاش کے قریب چاقو بھی پڑا ہوا تھا جو آلہ قتل کے طور پر استعمال نہیں ہوا تھا۔ اس سے میرا یہ شک کچھ پختہ ہو جاتا تھا کہ راہزنی اسی نے کی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی ذات کے امیر زمیندار لوگ ہیں۔ میں نے وہی نمبردار کو الگ کیا اور پوچھا
کہ مقتول چال چلن اور اخلاق کے لحاظ سے کیسا تھا؟ کچھ نہ پوچھو حضور، نمبردار نے کہا، ساری برادری کے ماتھے پر کالا داغ تھا، آوارہ، بد چلن اور اوچھا۔ اس کا سگا باپ اسے پیسے دے دے کر خراب کر گیا ہے۔ ایک ہی بیٹا تھا، اس سے چھوٹی ایک بہن ہے جو شادی کی عمر کو پہنچی ہوئی ہے تو وہ بھی چالاک اور ہوشیار، لیکن بد چلن نہیں۔ اس لڑکے نے تو اپنی خاندان اور اپنی ذات کا نام ہی ڈبو دیا تھا۔ اس کی یاری دوستی نیچ لوگوں کے ساتھ تھی، قبرستان میں تکیے پر یہ جاتا تھا، چوروں بدماشوں کے ساتھ اس کا یارانہ تھا اور اپنے آپ کو افلاطون سمجھتا تھا۔ میں نے نمبردار سے اور کچھ نہ پوچھا، یہ تفصیلات تو مجھے معلوم کرنی ہی تھی۔ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا گیا۔ ایک کانسٹیبل کو اس ہندو کے گاؤں بھیجا جس نے راہزنی کی رپورٹ دی تھی۔ میں اسے بلا کر رقم اور انگوٹھی دکھانا چاہتا تھا۔ کانسٹیبل چلا گیا تو میں نے زمین دیکھنی شروع کر دی۔ کھوجی بھی آ گیا تھا، لیکن وہاں تمام کھرے تماشائیوں کے تھے۔ زمین سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا تو میں اپنے سٹاف کو ساتھ لے کر مقتول کے گاؤں چلا گیا اور چوپال میں جا بیٹھا۔ میں چوپال میں ابھی بیٹھا ہی تھا کہ مقتول کا سوتیلا باپ بغیر بلائے میرے پاس آ گیا۔ میں سب سے پہلے نمبردار، ذیلدار اور دیگر معززین سے مقتول اور اس کے خاندان کے متعلق معلومات لینا چاہتا تھا۔ مقتول کے باپ سے کہا کہ میں اسے بلاؤں گا، لیکن اس نے کہا کہ وہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہے جو بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے بٹھا لیا۔ میری ستیلی بیٹی بھی رات سے لاپتہ ہے، اس نے کہا۔ وہ 18-20 سال عمر کی لڑکی ہے اور بہت خوبصورت بھی ہے۔ مجھے بڑا پکا شک ہے کہ لڑکی کی گمشدگی اور اس کے بھائی کا قتل ایک ہی واردات ہے اور یہ کسی دشمن کا کام ہے۔ تم نے تو کہا تھا کہ تمہاری دشمنی کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا، وہ تو میں اب بھی کہتا ہوں جناب، یقیناً اس لڑکے کی ذاتی دشمنی ضرور ہوگی۔ ذاتی دشمنی کیوں ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ لڑکا کچھ ایسا ویسا ہی تھا، اس نے کہا۔ اس بات کی تصدیق آپ گاؤں کے ہر فرد سے کروا سکتے ہیں۔ اکلوتا ہونے کی وجہ سے باپ نے اسے بہت خراب کیا ہوا تھا۔ جب بھی پیسے مانگتا تھا باپ دے دیتا تھا، جو فرمائش منہ سے نکالتا تھا باپ پوری کرتا تھا۔ باپ پیسے تو دے دیتا تھا، لیکن اس نے یہ کبھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ لڑکا پیسے کہاں خرچ کرتا ہے۔ شہر 7-8 میل دور ہے، وہاں سینما بھی ہے، رنڈیوں کا بازار بھی ہے، شراب خانہ بھی ہے۔ مطلب یہ کہ شہر میں جا کر عیاشی کرتا تھا۔ میں نے کہا، شہر میں ہی سب کچھ کرتا تو برداشت ہو سکتا تھا۔ اس نے کہا، گاؤں میں بھی بڑی ذلیل اور اوچھی حرکتیں کرتا تھا۔ بھٹے پر کام کرنے والے مزدوروں کی لڑکیوں کے پیچھے جھک مارتا تھا۔ گاؤں میں کوئی جوان بھیکارن آ جاتی تو اس پر پیسے لٹانے لگتا تھا۔ اس کا باپ مر گیا تو 1.5 سال بعد میں نے اس کی ماں کے ساتھ نکاح پڑھوا لیا۔ اس عمر میں تمہیں دوسری شادی کی کیا سوجی تھی؟ میں کوئی اتنا بوڑھا تو نہیں ہو گیا تھا جناب، اس نے ذرا مسکرا کر جواب دیا۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے یہ عورت اچھی لگتی تھی اور اس کی بھی مرضی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ شادی ہوئی تو قاسم کی ماں نے مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں بتایا کہ میں اسے شریفوں کے راستے پر لے آؤں۔ میں نے کوشش کی کہ میں اس لڑکے کو ٹھیک کروں۔ میں نے اسے مارا بھی، اس کے ساتھ لڑا بھی، کئی بار اس نے مجھ سے مار بھی کھائی، مگر ماں سے پیسے لے کر چلا جاتا تھا اور اس برے راستے سے ہٹتا نہیں تھا۔ چوری چکاری تو نہیں کرتا تھا؟ کرتا ہوگا جناب، اس نے جواب دیا، لیکن کبھی چوری کرتے پکڑا نہیں گیا تھا، اور اس کی ماں اور بہن نے کبھی ایسی شکایت بھی نہیں کی کہ اس نے گھر سے پیسے چرائے ہیں۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا، مجھے شک ہے کہ یہ باہر چوری کی وارداتیں کرتا تھا۔ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ مجھے شک ہے کہ یہ راہزنی بھی کرتا تھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، اس نے کہا۔ اس کے متعلق کوئی جھوٹ بولے گا تو میں اسے بھی سچ مانوں گا۔ تم لڑکی کی بات کر رہے تھے، میں نے کہا، پہلے اس کی بات کرو۔ وہ کس طرح لاپتہ ہوئی ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ اسے اغوا کیا گیا ہے یا اپنی مرضی سے گئی ہے؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں اور میری بیوی حویلی کے ایک برآمدے میں سوتے ہیں، دوسرے برآمدے میں یہ لڑکی اور قاسم سوتے تھے۔ گزشتہ رات قاسم گھر نہیں آیا تھا، وہ روزانہ دیر سے گھر آیا کرتا تھا۔ اس کے لیے باہر کا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ اس کی بہن برآمدے میں اکیلی تھی، اس کا نام محفوظ بیگم ہے۔ رات کے آخری پہر میری بیوی نے مجھے جگایا اور بتایا کہ قاسم بھی چارپائی پر نہیں ہے اور محفوظ بھی نہیں۔ میں نے اٹھ کر دیکھا، قاسم کے بستر سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ گھر آیا ہی نہیں۔ بستر پر اس کے لیٹنے کا کوئی نشان تک نہیں تھا۔ محفوظ تو ہمارے سامنے لیٹی تھی اور سو بھی گئی تھی۔ یہ اللہ ہی جانتا ہے
کہ بہن بھائی اکٹھے نکلے یا کس طرح نکل گئے، یا سوتے میں انہیں کچھ سنگھایا گیا اور دشمن اٹھا کر لے گئے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قاسم کی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ ضرور ہوگی، اسی لیے میں نے آپ کو اس کی عادتیں بتائی ہیں۔ مجھے شک ہے کہ اس نے کسی کی بہو بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور انہوں نے اس طرح انتقام لیا کہ قاسم کو قتل کر دیا اور اس کی بہن کو اٹھا کر لے گئے۔ اب ہوگا یہ کہ کہیں سے لڑکی کی لاش ملے گی یا دشمن اسے خراب کر کے چھوڑ دیں گے۔ میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا، وہاں عورتوں کا ہجوم تھا۔ مقتول کی ماں اور ان کے رشتے کی عورتیں بین کر رہی تھیں۔ میرے کہنے پر عورتوں کو ایک طرف کر دیا گیا۔ یہ خاصی بڑی حویلی تھی۔ میں نے دونوں برآمدے دیکھے، پھر کہا کہ مجھے قاسم اور محفوظ کے بستر لا کر دکھائے جائیں۔ 2 بستر آ گئے۔ میں نے دونوں کے تکیے اور چادریں سونگھیں۔ میں اس لیے سونگ رہا تھا کہ انہیں بے ہوش کر کے اٹھا لے جانے کے لیے کلوروفارم تو استعمال نہیں کی گئی۔ یہ میری حماقت تھی۔ اتنی دیر تک کلوروفارم کی بو نہیں رہنی چاہیے تھی۔ کلوروفارم میں بھگویا ہوا کپڑا ان کی ناکوں پر رکھا گیا ہوگا، اس کا چھڑکاؤ تو نہیں کیا جاتا تھا کہ اس کی بو بستروں میں باقی رہتی۔ یہ تو مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ باہر کا دروازہ قاسم کے لیے کھلا چھوڑ دیا گیا تھا۔ میرے لیے یہ معلوم کرنا خاصا مشکل تھا کہ لڑکی کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے یا وہ خود گئی ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ لڑکی خود گئی ہو اور قاسم اسی وقت گھر کو واپس آ رہا ہو اور گاؤں کے اندر یا باہر اس نے اپنی بہن کو جاتا دیکھ لیا ہو اور اس کے پیچھے چلا گیا ہو اور اس جگہ جا کر اس شخص کے ہاتھوں مارا گیا ہو جو اس کی بہن کو لے جا رہا تھا، یا اس کی بہن جس کے ساتھ جا رہی تھی۔ لیکن اس کی جیب سے برآمد شدہ رقم اور انگوٹھی کا خیال آتا تھا تو میرا قیاس بدل جاتا تھا۔ میرے پوچھنے پر لڑکی اور لڑکے کے ستیلے باپ نے بتایا کہ گھر سے کوئی زیور یا پیسہ نہیں گیا۔ گھروں سے بھاگنے والی لڑکیاں زیور اور پیسہ اڑا لے جاتی ہیں، یہاں ایسی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اس گھر میں روپیہ پیسہ خاصا موجود تھا، یہ بڑے زمینداروں کا گھر تھا۔ وہ منظر میری برداشت سے باہر تھا جب مقتول کی ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، میرے لال کے قاتل کو پکڑ اور اسے میرے حوالے کر، میں اس کی بوٹیاں نوچ کر کتوں کو کھلاؤں گی۔ وہ مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ اس کا بیٹا شریف تھا یا بدماش، بہرحال وہ اس کا بیٹا تھا اور وہ اس کا اکلوتا اور خوبصورت بیٹا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے اسے تسلیاں دی لیکن اس کا دماغی توازن صحیح نہیں رہا تھا۔ میرے بیٹے کے قاتل کو میرے حوالے کر، اس نے کہا، یا میرا بیٹا واپس لا دے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ اس کے خامن نے اور 2 عورتوں نے میرا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑایا۔ میں وہاں سے چوپال میں چلا گیا۔ میں نے نمبردار اور ذیلدار کے علاوہ گاؤں کے 2 اور آدمیوں کو باری باری بلا کر مقتول، اس کی بہن اور اس کے خاندان کے متعلق پوچھا۔ ہر ایک نے وہی رائے دی جو مقتول کا باپ اور نمبردار پہلے دے چکے تھے۔ مقتول کی بہن محفوظ کے چال چلن کو ان سب نے اچھا کہا۔ اس دوران وہ ہندو آ گیا تھا جسے راہزنوں نے لوٹ لیا تھا۔ پہلے اسے انگوٹھی دکھائی تو اس نے فوراً پہچان لی۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی انگلی دکھائی اور مجھے کہا کہ میں اس پر انگوٹھی کا نشان دیکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ وہ انگوٹھی پہنتا رہا ہے۔ پھر اس نے انگوٹھی اپنی اس انگلی میں ڈالی تو وہ بالکل ٹھیک آ گئی۔ اس نے تھانے میں جو نگ اور ان کے رنگ لکھوائے تھے وہ اس انگوٹھی میں جڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ رقم کی تفصیل ایک بار پھر بتائے۔ اس نے وہی تفصیل بتائی جو اس نے تھانے رپورٹ میں لکھوائی تھی۔ میں نے 2 نشانیاں نہیں لکھوائی تھیں، اس نے کہا۔ وہ گھر جا کر یاد آئی تھی۔ 10 روپے کے ایک نوٹ کا ایک کونا پھٹا ہوا تھا اور ایک نوٹ درمیان سے اس جگہ سے پھٹا ہوا تھا جہاں سے نوٹ دوہرا کر کے طے کیا جاتا ہے۔ میں نے جیب سے نوٹ نکال کر دیکھے۔ 10 روپے کا ایک نوٹ کونے سے پھٹا ہوا تھا اور ایک نوٹ درمیان سے پھٹا ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ یہ رقم اسی ہندو کی تھی، لیکن میں انگوٹھی اور رقم اسے ابھی واپس نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اشیاء مقتول کی جیب سے برآمد ہوئی تھی اور مقدمے کے فیصلے تک انہیں سرکاری تحویل میں رہنا تھا۔ ہندو کو میں نے گواہوں کی فہرست میں لکھ لیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ رات کو آئی۔ موت شہ رگ کٹ جانے سے واقع ہوئی تھی۔ رپورٹ میں موت کا وقت بھی لکھا گیا تھا۔ ہندو کے پاس گھڑی نہیں تھی کہ وہ مجھے صحیح وقت بتا سکتا۔ جب اسے راہزنوں نے روکا اور لوٹا تھا اس نے اندازاً وقت بتایا تھا۔ اس سے میں نے یہ حساب لگایا کہ ہندو کو لوٹنے والا اگر مقتول ہی تھا تو وہ ہندو کو لوٹنے کے تھوڑی ہی دیر بعد قتل ہوا تھا۔ رات کو وہ 2-3 آدمی باری باری میرے پاس آئے جو باقاعدہ طور پر میرے مخبر تھے
اور گاؤں میں ان کی اصلیت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی۔ یہ مخبر ہر گھر کی خبر رکھتے تھے۔ انہوں نے محفوظ کے چال چلن کے خلاف تو کوئی بات نہ کی، لیکن ایک آدمی کا نام لیا جس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق تھا۔ عام طور پر یہ مشہور تھا کہ ان کی محبت پاک ہے اور ان کی شادی بھی ہو جائے گی۔ اس آدمی کا نام ولایت خان بتایا گیا۔ عمر 25 سال کے لگ بھگ تھی اور خوشحال زمیندار خاندان سے تعلق تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ ان کی محبت سارے گاؤں میں مشہور تھی۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں کبھی بھی کھیتوں میں یا کہیں اور یعنی گھر سے باہر اکٹھے کھڑے یا باتیں کرتے نہیں دیکھا گیا۔ مشہور یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کو دور سے بھی دیکھتے تھے تو ان کے چہروں پر چمک سی آ جاتی تھی۔ ان کا ایک دوسروں کے گھروں میں آنا جانا بھی تھا۔ ان تینوں سے میں نے الگ الگ رپورٹ لی تھی۔ تینوں کی رپورٹیں ایک جیسی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سب کو یقین تھا کہ ان کی شادی ہو جائے گی، لیکن یہ سنا گیا تھا کہ محفوظ کی ماں نے ولایت کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی تھی کیونکہ ولایت کو دیکھا گیا تھا کہ وہ پریشان اور خاموش رہنے لگا تھا۔ اکثر لوگ کہتے تھے کہ ولایت کو یہ رشتہ نہ ملا تو لڑکی کچھ کھا کر مر جائے گی یا ولایت کے ساتھ گھر سے نکل جائے گی۔ کیا ولایت میں اور لڑکی میں اتنی جرأت ہے؟ میں نے پوچھا۔ ان تینوں نے میرے اس سوال کا یہ جواب دیا کہ ولایت بدمعاش آدمی نہیں لیکن بہت دلیر اور جرأت والا آدمی ہے۔ محفوظ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ چال چلن اس کا بھی صحیح ہے لیکن کسی سے ڈرنے والی وہ بھی نہیں۔ کیا ایسی بات تو نہیں کہ قاسم اس رشتے کے خلاف تھا؟ میں نے پوچھا۔ تینوں میرے اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ انہیں یہی معلوم ہوا تھا کہ محفوظ کی ماں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ میں نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ مجھے شک ہو گیا تھا کہ قاسم نے اس رشتے کی مخالفت کی ہوگی اور ہو سکتا ہے اس سلسلے میں قاسم اور ولایت کی آپس میں دشمنی پیدا ہو گئی ہو۔ ولایت نے اس کا یہ علاج سوچا ہوگا کہ قاسم کو رستے سے ہٹا دیا جائے۔ میرے ذہن میں اس جرم کا جو نقشہ بنتا تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ ولایت نے قاسم کو رات کے وقت گاؤں سے باہر جاتے دیکھا ہوگا اور یہ کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلا گیا ہوگا۔ ولایت اتنی دیر سے پہنچا ہوگا جتنی دیر میں قاسم نے ہندو کی جیب خالی کر لی ہوگی۔ یہ خیال تو مجھے پہلے ہی آیا تھا کہ قاسم کو کسی ایسے آدمی نے قتل کیا ہے جو صرف قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ مقتول کی جیب میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ قتل کا باعث دشمنی تھی، لوٹ مار نہیں تھی، یا قاتل ولایت ہو سکتا تھا۔ میرے شک کو یہ بات بھی ذرا پختہ کرتی تھی کہ قاسم کی بہن ولایت کو چاہتی تھی اور رشتے سے انکار ہو چکا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ مقتول کی بہن ولایت کے ساتھ گھر سے جا رہی ہو اور مقتول کہیں راستے میں مل گیا ہو اور اس نے ولایت کو روکا ہو اور ولایت نے اسے قتل کر دیا ہو۔ میرا دماغ اسی شک پر کام کر رہا تھا کہ ان تین مخبروں میں سے ایک نے نئی بات بتائی۔ 20-25 روز گزرے۔ ایک مخبر نے کہا، ولایت 3-4 آدمیوں میں کھڑا کہہ رہا تھا کہ رات کو وہ شہر سے آ رہا تھا کہ ایک آدمی نے اسے روک لیا اور چاقو کی نوک اس کے سینے پر رکھ کر کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو۔ ولایت کہتا تھا کہ وہ خالی ہاتھ تھا، پھر بھی وہ اتنی آسانی سے جیب خالی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پیچھے سے ایک آدمی نے اسے اس طرح جکڑ لیا کہ اپنے بازو میں ولایت کی گردن لپیٹ لی اور چاقو کی نوک اس کے پہلو کے ساتھ لگا دی۔ اس طرح ان دونوں نے اس کی جیب سے پیسے نکال لیے۔ ولایت کہتا تھا کہ وہ تھانے رپورٹ نہیں کرے گا بلکہ خود ان راہزنوں سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گا۔ یہ بات سنتے ہی میں نے نمبردار کو بلایا اور اسے یہ بات سنا کر پوچھا کہ یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے حضور، نمبردار نے کہا۔ یہ بات ولایت نے میرے ساتھ بھی کی تھی اور پوچھا تھا کہ اس علاقے میں یہ راہزن کون ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ولایت سخت غصے میں رہنے لگا تھا اور یہ واقعہ بار بار سناتا تھا اور یہی الفاظ دہراتا تھا کہ وہ ان راہزنوں کو ڈھونڈ رہا ہے اور وہ جہاں بھی ملے ان سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لے گا۔ یہ تو ان کی تلاش میں گاؤں گاؤں پھرتا رہا ہے۔ میں نے نمبردار سے کہا کہ وہ ولایت کو میرے پاس بھیج دے۔ 15-20 منٹ میں ولایت میرے پاس آ گیا۔ کل رات تم کہاں گئے تھے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں اپنے گھر تھا جناب، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہاں جانا تھا؟ مجھے اس کی جو بات سنائی گئی تھی وہ میں نے اسے سنائی اور پوچھا کہ یہ کہاں تک سچ ہے؟ یہ بالکل سچ ہے جناب، اس نے جواب دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آلہ قتل چاقو یا چھری وغیرہ نہیں لکھا گیا تھا، یہ کلہاڑی کا زخم تھا۔
کلہاڑی تیز بلیڈ والی معلوم ہوتی تھی۔ میں نے ولایت سے کہا کہ میں اس کی کلہاڑی دیکھنا چاہتا ہوں، یہاں لا کر دکھا دوں؟ اس نے پوچھا، یا آپ میرے گھر چلیں گے؟ میں نے کلہاڑی تو اتنی نہیں دیکھنی تھی جتنا یہ دیکھنا تھا کہ کلہاڑی کے نام پر اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس نے بڑی دلیری سے کہا کہ کلہاڑی دیکھ لیں۔ اس راہزن کو جس نے تمہیں لوٹا تھا تم نے کہاں کہاں تلاش کیا تھا؟ میں تو ہر جگہ جاتا تھا اور یہی پوچھتا تھا، ولایت نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں وہ راہزن مل گیا ہے۔ میں نے کہا، کیا اب تم دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہو یا نہیں؟ آپ کس کی بات کرتے ہیں جناب؟ ولایت نے حیران ہو کر کہا، وہ مجھے کہاں ملا ہے؟ قاسم کو نہیں جانتے تم؟ یہ جو قتل ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، اسے میں کیوں نہیں جانتا، یہ تو اپنے گاؤں کا لڑکا تھا۔ کیا اس نے مخالفت کی تھی کہ اس کی بہن کا رشتہ تمہیں دیا جائے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جناب، اس نے جواب دیا۔ اسے گھر میں کون پوچھتا تھا؟ رشتے کا فیصلہ تو اس کی ماں نے کرنا تھا۔ قاسم کو گھر میں اتنی حیثیت حاصل نہیں تھی، وہ تو اس گھر میں صرف رہتا تھا۔ اس کی ماں نے تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ کیوں نہیں دیا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا جناب، اس نے جواب دیا۔ محفوظ نے مجھے ایک وجہ بتائی تھی۔ ماں قاسم کی شادی اس امید پر کرنا چاہتی تھی کہ وہ شریفوں جیسی زندگی بسر کرنے لگے گا، لیکن جہاں سے بھی اس نے اس کے لیے رشتہ مانگا اسے صاف جواب مل گیا۔ قاسم صرف خوبصورت جوان تھا، ویسے اس کا کوئی اخلاق نہیں تھا، نہ اسے اپنی ذات اور برادری کا کچھ خیال تھا۔ اس کی ماں اس گھر میں اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتی تھی جہاں سے اسے اپنے بیٹے کے لیے لڑکی ملنے کی امید تھی۔ ایسا کوئی گھر تھا؟ ساتھ والے گاؤں میں ایک گھرانہ راضی ہو گیا تھا۔ ولایت نے جواب دیا۔ محفوظ کہاں ہے؟ اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا جناب، اس نے جواب دیا۔ مجھے ایک شک ہے، میں نے ان کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا۔ شک یہ ہے کہ اس کی ماں نے اس کا رشتہ پکا کر دیا ہوگا اور وہ گھر سے بھاگ گئی ہوگی۔ تمہارے سوا وہ کس کے ساتھ بھاگ سکتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں نے تو سنا ہے کہ تمہارے ساتھ اس کی بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے جناب، اس نے کہا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ یہاں سے 2 میل دور دریا ہے اور آج کل دریا چڑھا ہوا بھی ہے، وہ دریا میں کود گئی ہوگی۔ اگر وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی تو اب تک پتہ چل چکا ہوتا۔ یہ میں اس لیے یقین سے کہتا ہوں کہ اس نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کہا تھا کہ اس کی شادی میرے ساتھ نہ ہوئی تو وہ دریا میں کود جائے گی یا پھر ریلوے لائن پر جا سر رکھے گی۔ میں اب خود پریشان ہوں جناب۔ اگر 2-3 دنوں تک اس کی لاش کہیں سے نہ ملی تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ رات کو گھر سے کہیں خودکشی کے لیے جا رہی تھی تو اسے کسی نے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دریا میں کود گئی ہو، دریا میں سیلاب آیا ہوا ہے، اس کی لاش نہ جانے کہاں سے کہاں جا پہنچی ہوگی۔ اس شخص کو میں نے غور سے دیکھا اور پرکھا، وہ پورے وثوق اور خود اعتمادی سے بات کرتا تھا۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اس نے کہا۔ آپ کی باتوں سے مجھے شک ہوا ہے کہ آپ قاسم کو وہ راہزن سمجھتے ہیں جس نے مجھے لوٹا تھا۔ یہ شک نہیں، میں یقین سے بات کر رہا ہوں، میں نے کہا۔ ایک ہندو کی رقم اور انگوٹھی اس کی جیب سے برآمد ہوئی ہے۔ راہزنی کی جتنی وارداتیں ہوئی ہیں وہ قاسم ہی نے کی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہوتا تھا، اسی نے تمہیں روکا اور تمہاری جیب خالی کر لی تھی۔ تمہیں معلوم نہیں تھا یہ دونوں کون ہیں؟ تم انہیں ڈھونڈتے رہے، آخر قاسم تمہیں مل گیا اور تم نے اسے قتل کر دیا۔ کہو کیا کہتے ہو؟ جناب، اس نے جواب دیا، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ قاسم راہزن نہیں تھا، اسے یہ جرم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ سچ ہے کہ جس نے میری جیب سے پیسے نکال لیے تھے میں اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھے لوٹنے والا کون تھا۔ اس رات اندھیرا تھا، میں اسے پہچان نہیں سکا تھا جس نے مجھے روکا۔ اندھیرے کے علاوہ اس نے چہرہ پگڑی میں چھپایا ہوا تھا، دوسرے کو تو میں دیکھ ہی نہیں سکا تھا کیونکہ وہ میرے پیچھے سے آیا تھا۔ اگر مجھے جس وقت بھی پتہ چلتا کہ وہ کون ہیں یا مجھے روکنے والے ہی کا نام اور گاؤں کا معلوم ہو جاتا تو میں نے اسے قتل نہیں کرنا تھا، اس کی ایک ٹانگ توڑ دینی تھی اور اس سے پہلے اسے بہت مارنا تھا۔ اگر یہ پتہ چل جاتا کہ وہ قاسم تھا تو میں اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا کیونکہ وہ محفوظ کا بھائی تھا، میں اسے شرمسار ضرور کرتا۔ کیا تم رات کو اس جگہ جاتے رہے ہو جہاں تمہیں لوٹا گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ جاتا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں 4-5 بار وہاں گیا ہوں، وہاں بیٹھا بھی رہا ہوں لیکن وہ وہاں نہ ملے۔ ہاتھ میں کیا لے کر جاتے رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ کلہاڑی یا چاقو؟ لاٹھی، اس نے جواب دیا۔ میں ہر بار لاٹھی لے کر جاتا تھا۔ اس نے یہ تسلیم نہ کیا کہ وہ قتل کی رات کہیں باہر گیا تھا۔ میں نے چوکی دار کے علاوہ اس کے گھر کے 3 افراد سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ولایت رات کو باہر نہیں گیا تھا۔
میرے لیے یہی شہادت کافی نہیں تھی۔ گھر کے افراد نے تو یہی کہنا تھا کہ ولایت رات کو باہر نہیں گیا تھا۔ میں نے اپنے طور پر تحقیقات کرنی تھی۔ بظاہر مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ شخص اس واردات میں ملوث نہیں۔ قتل کی تفتیش کے ساتھ ساتھ لاپتہ لڑکی محفوظ کو بھی تلاش کرنا تھا۔ میں نے بہت حد تک مان لیا تھا کہ محفوظ خودکشی کے لیے گھر سے نکل گئی ہوگی، لیکن میں نے اس امکان کو نظر انداز نہ کیا کہ لڑکی ولایت کے ساتھ گئی ہے اور اس نے اسے کہیں چھپا دیا ہے۔ اس امکان کے پیش نظر ولایت کے گھر کی تلاشی ضروری تھی، لیکن اس سے پہلے پوچھ گچھ کرنی تھی۔ میں نے ولایت کے بڑے بھائی اور باپ کو بلا لیا۔